ناظرین، مسلمانوں کو ایک بار پھر خوشی کے موقع پر رلا دیا گیا، ایک بار پھر مسلمانوں کے دلوں میں چھرا گھونپ دیا گیا۔ عید کے دن ہماری مقدس ترین کتاب قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے شہری نے کہ یقین ہی نہ آئے۔ اگر دنیا اسے دہشت گردی نہیں کہتی تو اس روئے زمین پر کوئی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کو آگ لگانے کا واقعہ کہاں پیش آیا اور کس ملک نے باقاعدہ قرآن کی بے حرمتی کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لبرل اور سیکولر ممالک کیوں قرآن کی بے حرمتی کروانے کے پیچھے لگے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک مسلمانوں اور قرآن کے خوف میں مبتلا ہے۔ ناظرین، دنیا قرآن کی بے حرمتی کو قانون کی شکل دینا چاہتی ہے، یعنی یہ گھناؤنی سازش رچائی جا رہی ہے کہ قرآن کو دیگر کتابوں کے برابر قرار دیا جائے اور اس کتاب کی اتنی عزت و تکریم ختم کر دی جائے تاکہ مسلمان اپنی مقدس ترین کتاب سے متنفر ہو جائیں۔ اس گھناؤنی سازش کے پیچھے یہ گھٹیا سوچ کار فرما ہے کہ آج کل پوری دنیا کے مسلمانوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، ایران اور عراق سمیت پاکستان اور افغانستان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ نہ بن سکا اور یہ سارے ممالک مزید مضبوط ہو گئے۔ ان کے تعلقات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے۔ جب عالمی سطح پر لبرل مفکرین اس کی وجوہات جاننے کے لیے بیٹھے تو انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایک کرنے والی چیز قرآن ہے، اور اسی کلام مقدس کی بنا پر ساری دنیا کے مسلمان آپس میں جڑ گئے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد یہ منصوبہ بنایا گیا کہ قرآن کی بے حرمتی کر کے اس کی وقت کم کی جائے تاکہ مسلمانوں کی اس کتاب سے یقین اٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور حالیہ واقعہ بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں ہے کہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کو نظر آتش کرنے اور بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ ملاحظہ کریں کہ اسٹاک ہوم کی پولیس نے عراق سے تعلق رکھنے والے شہری کو کئی بار قرآن پاک نظر آتش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا، لیکن مقامی عدالت نے پولیس کے فیصلے کو آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دیا، جس کے بعد مقامی پولیس نے شہری کو عید کے روز شہر کی مرکزی جامع مسجد کے باہر مظاہرے کی اجازت دی۔ مہذب دنیا میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور شان میں گستاخی کو آزادی اظہار رائے کہا جاتا ہے، لیکن جب ان کے خلاف ایک لفظ بھی بولا جائے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا راگ الاپنے لگتے ہیں۔ عید کے روز جب عدالت نے عراقی ملعون کو اجازت دی تو پولیس بھی راستے سے ہٹ گئے، جس کے بعد ملعون نے قرآن پاک کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا اور مقدس کتاب کی بے حرمتی کی۔ اس موقع پر ملعون کی حفاظت کے لیے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاکہ اسے کوئی کچھ نہ کہہ سکے۔ ناظرین، اس دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف وہاں موجود مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ ایک مسلمان نے فرط جذبات میں آ کر ملعون کو پتھر بھی مارے، لیکن پولیس نے اس کو پتھر پھینکنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ دوستو، یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ سویڈن میں ایسی ہی بے حرمتی اور گستاخی کو باقاعدہ قانونی تحفظ دی گئی ہو۔ اس سے قبل بھی سویڈن میں دائیں بازو کے اسلام مخالف انتہا پسندوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر اوقات مسلم ممالک ایسے گھٹیا اقدامات پر خاموش ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو مزید جرت مل جاتی ہے۔ تاہم حالیہ واقعے کی پاکستان اور ترکی سمیت متعدد مسلم ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مراکش اور اردن نے احتجاجاً اسٹاک ہوم سے اپنے سفیر بھی واپس بلا لیے ہیں۔ اس واقعے کے بعد عراق کے دارالحکومت بغداد میں واقع سویڈن کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں مشتعل مظاہرین بھی داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ بھی کی۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں درجنوں مظاہرین کو بغداد میں موجود سویڈن کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں گھومتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم دنیا کا ایک ہونے کا ثبوت تو یہ بھی ہے کہ انتہائی کم وقت میں سارے مسلم دنیا اکٹھی ہو گئی اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سویڈش حکام کی جانب سے اس نوعیت کی احتجاج کی اجازت دیے جانے پر ترکی نے سویڈن کی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی دوبارہ مخالفت کی ہے۔ نیٹو رکنیت کے حصول کے لیے سویڈن کو ترکی کی حمایت درکار ہے۔ اگر ترکی مخالفت پر زور دے تو سویڈن کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، عید کے دن اس دلخراش واقعے کے بعد دنیا بھر میں خاموشی سی طاری ہے۔ ایک طرف دنیا بھر کے مسلمان کعبے کے گرد طواف میں مصروف تھے تو دوسری طرف یہ گھٹیا عمل دہرایا جا رہا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 200 عینی شاہدین کے مطابق
مسجد کے باہر موجود 2 مظاہرین میں سے ایک نے قرآن کے نسخے کو پھاڑا اور مقدس اوراق کی بے حرمتی کرنے کے بعد انہیں نظر آتش کیا، جبکہ اس دوران دوسرا شخص میگا فون پر مظاہرہ کرنے والے کی بات کا ترجمہ دہراتا رہا۔ وہاں موجود بعض افراد نے اوراق جلائے جانے پر احتجاج کرنے کے لیے گاڈ از گریٹ یعنی خدا عظیم ہے کے نعرے بھی لگائے۔ ناظرین، اس واقعے میں ملوث شخص سلوان مومیکا نے امریکی نیوز چینل CNN کو بتایا کہ وہ 5 سال قبل عراق سے سویڈن آئے اور ان کے پاس سویڈن کی شہریت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایتھیسٹ ہیں، یعنی کسی مذہب کو نہیں مانتے اور دہری ہیں۔ سلوان مومیکا نے مزید بتایا کہ وہ یہ مظاہرہ عدالت میں 3 ماہ کی قانونی لڑائی کے بعد کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ قرآن پر پابندی لگائی جانی چاہیے، نعوذ باللہ۔ جس مسجد کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، اس کے ڈائریکٹر اور امام محمود خلفی نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے تہوار کی تعطیل کے موقع پر احتجاج کی اجازت دینے کے فیصلے سے مسجد کے نمائندوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ مسجد انتظامیہ نے پولیس سے درخواست کی کہ وہ کم از کم مظاہرے کو کسی دوسری جگہ کی طرف منتقل کر دے جو قانون کے مطابق ممکن ہے، تاہم انہوں نے ایسا نہ کرنے کا انتخاب کیا اور مسجد کے سامنے ہی یہ عمل ہوا۔ محمد خلفی کے مطابق ہر سال 10,000 کے قریب لوگ اسٹاک ہوم کی مسجد میں عید کی تقریبات کے لیے آتے ہیں۔ اسی بنا پر اس مسجد کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ناظرین، مظاہرے سے متعلق پولیس کے اجازت نامے میں کہا گیا ہے کہ قرآن نظر آتش کرنے سے ممکنہ سیکیورٹی خطرات اور نتائج اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ موجودہ قانون کے مطابق وہ مظاہرے کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کی بنیاد بن سکیں۔ قرآن مجید کو جلانے کا مطلب ہے دہشت گردانہ حملے کا خطرہ بڑھنا اور اس سے خارجہ پالیسی بھی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن دوستو پھر بھی اسے اجازت دی گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا گیا۔ اب پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایران، عراق اور مصر سمیت کئی مسلم ممالک نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آزادی اظہار اور احتجاج کے بہانے تشدد پر اکسانے کے عمل کو کسی طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عالمی قوانین کے مطابق مذہبی منافرت کو ہوا دینے کے لیے پرتشدد اقدامات کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مراکش کے دفتر خارجہ نے واقعے کو جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں کی گئی جب مسلمان اپنا مقدس تہوار منا رہے تھے۔ ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے ایک ٹویٹ میں قرآن کی بے حرمتی کے اس فعل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر اسلام مخالف مظاہروں کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے۔ سعودی عرب نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور اپنے بیان میں کہا کہ ایسے اقدام نفرت اور نسل پرستی کو بڑھاوا دینے کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے اپنی بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ مقدس اوراق کو جلانا بے ادبی اور تکلیف دہ ہے، جو قانونی طور پر تو جائز ہو سکتا ہے تاہم اخلاقی طور پر نامناسب ہے۔ اور آخر میں حسب روایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں کو ہدایت دے اور بے شک اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود لے رکھی ہے۔ آمین ثم آمین۔